میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے اس کے لیے روئے، بلکہ بے حساب بخشے جانے کے لیے روئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور روئے، رونا اختیار کرو۔ تو یہ نجات کے 3 مدنی پھول جس کو نصیب ہو گئے، خدا کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جائے، زبان روکنے میں کامیاب ہو جائے، گھر کا کونا سنبھالنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی بلا ضرورت نہ نکلے، اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رونا نصیب ہو جائے۔ قوت القلوب میں حضرت سیدنا ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب سب سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، کئی احادیث ان سے مروی ہیں، یہ ان کے پاس تشریف لے گئے جو الگ تھلگ رہتے تھے۔ ان سے جب الگ تھلگ رہنے کا سبب پوچھا تو ان صاحب نے کہا میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اہل اللہ ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کس قدر متفکر ہوتے تھے، انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا ایمان نہ چھن جائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ آہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے، قبر کی منزل کی جانب برابر آگے کوچ جاری ہے۔ تصور کیجئے کہ ہم گویا بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان کو بحفاظت سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف نفس امارہ ایمان پر جھپٹ رہا ہے تو دوسری طرف شیطان پینترے بدل بدل کر وار کر رہا ہے، تیسری طرف بد مذہب ایمان پر کمند ڈالنے میں مصروف ہے، تو چوتھی طرف سے دنیا کی بے جا محبت ایمان کے در پائے ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی ہاتھ مروڑ رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی مکے رسید کر رہا ہے، کوئی لاتیں اچھال رہا ہے، ہر ایک پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح ہم سے ایمان چھین لے۔ آپ اس حالت میں ایمان کی دولت کو سلامت لے کر قبر میں کیسے داخل ہوں؟ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، شیطان سے ہم ساروں کا ایمان بچا لو۔ بین الاقوامی سنتوں بھرے 3 روزہ اجتماع میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر جگہ بجگہ سننے والی اسلامی بہنوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ایمان چھن جانے کے خوف سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے، میں نے دریافت کیا کیا گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے
مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت عالم شہنشاہ عرب و عجم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مؤمن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مؤمن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ ہے غلام آپ کے جتنے کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صد کروڑا دل پر بھی تو قابو نہیں، یہ بھی کبھی تولا ہے تو کبھی ماشا، ابھی جذبات کچھ ہیں تو چند لمحات کے بعد کچھ ہوں گے۔ کاش ایمان کی حفاظت کے جذبے پر استقامت ملتی، صد ہزار کاش دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے ارمان پر عافیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو سبقت حاصل ہو جاتی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی سے منقول کردہ ایک بزرگ کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اگر ایمان پر موت میرے اپنے کمرے خاص کے دروازے پر مل رہی ہو اور شہادت عمارت کے صدر دروازے یعنی مین انٹرنس پر منتظر ہو تو شہادت اگرچہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، مگر میں کمرے کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا کہ کیا معلوم عمارت کے صدر دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرا دل ہی بدل جائے اور میں ایمان پر ملنے والی موت کے شرف سے ہی محروم ہو جاؤں۔ مریض محبت کا دم ہے لبوں پر، سرانے اب آ جاؤ شاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جب دیکھو منقلب ہو جاتا یعنی بار بار بدلتا رہتا ہے۔ رات کو دل میں آتا ہے کہ کل سے خوب عبادتیں اور ریاضتیں کروں گا، مگر صبح کو یہی دل بدل کر گناہوں کے دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی دل پر خوف خدا سے کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو کبھی گناہوں کی ایسی ضد چڑھ جاتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین اور اسباب نفاق کا علم بطور خاص حاصل تھا، انہیں علم نفاق کے متخصص تھے، اسپیشلسٹ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، دل پر کبھی تو ایسی گھڑی آتی ہے کہ وہ ایمان سے بھر جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں سوئی کی نوک جتنی بھی نفاق کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی، اور کبھی اس پر ایسی گھڑی وارد ہوتی ہے کہ وہ منافقت سے پر ہو جاتا ہے اور اس میں سوئی کی نوک جتنی جگہ بھی ایمان کے لیے باقی نہیں بچتی۔ میرا دل ہو پر حب جانا سے یا رب، بچا ہر گھڑی جرم و عصیاں سے یا رب، میں دنیا سے جس دم چلوں جان سے یا رب، نہ خالی ہو دل میرا ایمان سے یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القبیر ارشاد فرماتے ہیں، نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے
نیچے کا طبقہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں کچھ لوگ اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا. نیز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے. اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعیت کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو.